السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، عن صفیۃ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلة، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد، رواہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد و صححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ حضرات گرامی، اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجیے، جادوگروں، کاہنوں اور غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانے سے بچیے، ورنہ آپ کا ایمان بھی خراب ہوگا، آپ کفر کر بیٹھیں گے اور آپ کی نمازیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، جو شخص کسی عراف کے پاس، پہچان کروانے کے پاس، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے اپنے بارے میں سوال کرے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری روایت جو میں نے پڑھی ابو داؤد کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی عراف اور کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق بھی کر دے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری، جو شریعت ہوتی، اس کے ساتھ کفر کیا۔ حضرات گرامی، حال یہ ہے کہ جن کاہنوں، جادوگروں، تعویذ اور گنڈا کرنے والوں کو مسیحا سمجھ کر لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، وہ خود ایسی امراض، وسواس اور مشکلات کے شکار ہوتے ہیں جن میں دوسرے لوگ نہیں ہوتے، اور یہ خبیث شریعت اسلامیہ کی مخالفت کے ذریعے شیاطین کو اپنا دوست بنا کر ان کی خدمت لیتے ہیں اور عوام کا پیسہ اور ان کا ایمان لوٹتے ہیں۔ ان کاہنوں اور جادوگروں کی کچھ علامات ہیں جن سے آپ پہچان جائیے کہ یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ دین کے لٹیرے ہیں۔ ان کی داڑھی یا ٹوپی یا شیروانی یا پگڑی دیکھ کر کے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ لوگ اسے شیخ کہیں، صالح کہیں، ولی کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن آپ کبھی بھی ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایسے لوگوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے اپنی مشکل لے کر کے تو وہ آپ کو حکم دے گا کوئی خاص صفت کا جانور کسی خاص جگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کرو۔ وہ آپ کو عجیب و غریب پوشیدہ الفاظ پر شامل طلسم اور شیطانی تعویذ دے گا کہ آپ اسے اپنے سینے پر لٹکائیں یا گھر پہ لٹکائیں یا دکان پہ رکھیں یا گاڑی پہ لٹکائیں۔ وہ غیب جاننے کا دعویٰ کرے گا جسے عام لوگ نہیں جانتے۔ یہ آپ کو بعض غیب کی خبروں کے بارے میں بتائے گا جو کبھی صحیح کبھی غلط ثابت ہوں گی۔ کبھی کسی کھوئی ہوئی چیز کی بھی آپ کو خبر دے دے گا۔ کبھی آپ پر اپنی بعض کرامات بھی وہ دکھا سکتا ہے، جیسے آگ میں داخل ہونا یا اپنے آپ پر خنجر یا اسلحہ سے وار کرنا وغیرہ۔ آپ سے مریض کا نام یا مریض کی ماں کا نام پوچھے گا۔ کبھی مریض کے بعض آثار مانگے گا، جیسے کپڑا یا چپل یا بال یا کنگھی یا ناخون یا فوٹو وغیرہ کا مطالبہ کرے گا۔ اسی طرح ان کے پاس دھونی دینے کے مواد آپ کو بکثرت ملیں گے۔ دھونی دینے کے کئی دفعہ وہ نجس چیزوں یا حیض کے خون سے قرآنی آیات لکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں آپ بڑی بڑی اور عجیب عجیب قسم کی انگوٹھیاں دیکھیں گے۔ کئی بار ایسے بھی عامل ملیں گے جو جنابت کا غسل تک نہیں کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ مریض کو حکم دے گا کہ کچھ مدت تک کے لیے تم لوگوں سے الگ رہو، تنہا ایسے کمرے میں جس میں دھوپ ہی نہ داخل ہو۔ کبھی کہے گا کہ ایک خاص مدت تک پانی نہ چھوؤ۔
اب سوچو ناپاک رہو گے. کبھی مریض کو کوئی چیز دے گا جسے کہے گا اسے لے جا کر زمین میں دفن کر دو. کبھی وہ مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام، اس کے شہر کا نام اور کچھ پریشانی وہ خود بتلا دے گا اور آپ سمجھو کہ واہ بہت بڑا ولی ہے. کبھی تو باقاعدہ گناہ کے کاموں کا حکم دے گا کہ قرآن نہیں چھونا، قرآن مت پڑھنا، نماز نہیں پڑھنا، موسیقی سنو، اس طرح کا حکم دے گا. کبھی وہ مریض کو ایسے جانور کا خون حاضر کرنے کے لیے کہے گا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، پھر اس خون کو مریض کے جسم پر جہاں تکلیف ہے وہاں لگائے گا. کبھی حکم دے گا کہ جانور ذبح کر کے کسی ویران جگہ یا فلاں پتھر یا فلاں درخت کے پاس پھینک دو، جانور ذبح کر کے پھینک دو. سوچو آپ. کبھی کہے گا کہ فلاں جن کے نام پر ایک جانور ذبح کرو تاکہ وہ تم سے خوش ہو کر کے تمہیں چھوڑ دے. شرک کروائے گا آپ سے. کبھی گانٹھ لگائے ہوئے دھاگے یا رسی دے گا آپ کو. کبھی مریض کو کسی برتن میں کچھ الگ الگ قسم کے حروف لکھ کر دے گا یا لکڑی کے ٹکڑے پر یہ حروف خاص مواد سے لکھے جاتے ہیں، زعفران وغیرہ، پھر اسے بھگو کر پینے کا حکم دے گا. کبھی مریض کو پانی دے گا جس کے اندر بعض اوراق پر طلسم اور شیطانی استغاثات لکھے ہوئے ہوں گے، پھر کہے گا کہ اس پانی سے کسی ویران جگہ پر یا کسی مقبرے پر جا کر کے غسل کرو. کبھی زمین پر کچھ لکیریں کھینچ کر علاج کرے گا. خاص قسم کے نقوش پر مشتمل انگوٹھی دے گا آپ کو. کبھی حکم دے گا کہ بھیڑیے کا چمڑا یا اس کا دانت اپنی گاڑی پر لٹکاؤ یا گاڑی میں کالا دھانگا باندھو. آپ سوچیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق شیئا اکلیہ ہے، اکلیہ، اگر کوئی آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے تعویذ یا دھاگا تو اسی کی طرف وہ پلٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. کبھی کوئی مشکل اور عجیب چیز کا مطالبہ کرے گا جسے مریض لانے سے قاصر ہوگا، پھر ایک خاص قسم کی رقم مانگے گا کہ آپ نہیں لا سکتے، میں جنوں کے بادشاہ کے پاس سے لا کر کے دوں گا. کبھی ایسی بھی تعویذ دے گا جس میں کچھ قرآنی آیات، کچھ شرکیات شامل ہوں گی. کبھی زور سے کچھ قرآنی آیات پڑھے گا، پھر دھیرے سے اس میں خرافات ملائے گا. کبھی مریض کو حکم دے گا کہ کوئی دھاگا یا رسی فلاں درخت پر باندھاؤ. وہ دین و شریعت کے پابند نہ ہوں گے. ان کی یہ خباثتیں تب ظاہر ہوتی ہیں جب علاج کے نام پر عورتوں کے ساتھ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی نشانی بھی کہیں آپ دیکھیں میرے بھائی اور دوستو تو آپ سمجھ لیں کہ وہ طبیب نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ شفا دینے والا نہیں، وہ صحیح العقیدہ نہیں، وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے. اگر وہ 100 بار حج بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ قبول کرے گا، نہ اس کا کوئی نفل. اس لیے آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجئے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو گناہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. السلام علیکم.